ترکیب نحوی کرتے وقت کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ تو ترکیب نحوی کرتے وقت طلبہ کو عموماً چند مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم، فعل اور حرف کی پہچان نہیں ہوتی۔ اب اسم ہے یا فعل ہے یا یہ جز حرف ہے، تو اسم، فعل اور حرف کی پہچان نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ترکیب نحوی کرتے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض الفاظ کی صحیح پہچان مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری ترکیب نحوی غلط ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اسم کی پہچان کریں کہ اسم یہ عبارت میں موجود جز اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو جب تک ہم ان میں فرق نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، تو ترکیب نحوی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ دوسری وجہ کہ اعراب کی تعیین کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، اور اگر مرفوع ہے تو وجہ رفع کیا ہے، اور اگر یہ کلمہ منصوب ہے تو وجہ نصب کیا ہے، اگر یہ کلمہ مجرور ہے تو وجہ جر کیا ہے۔ طلبہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے یہ تعین کر لیا کہ نہیں یہ لفظ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، تو پھر وجہ اعراب کیا ہے کہ اس پر رفع آنے کی وجہ کیا ہے، نصب آنے کی وجہ کیا ہے، اس پر جر آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اعراب کی وجہ کی تعیین کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بعض اوقات اگر آپ نے یہ فائنل کر لیا کہ یہ مرفوع ہے اور اس پر رفع آنے کی وجہ کیا ہے، پھر اگلی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ اس پر عامل کی پہچان، کہ اگر یہ مرفوع ہے تو اس کو رفع دینے والا عامل کون ہے، تو عامل کی پہچان کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال جیسے زید قائم، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زید آپ نے پہچان لیا یہ مرفوع ہے، اور وجہ رفع بھی پہچان لی کہ یہ مبتدا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو رفع دینے والا عامل کون ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جو لفظ مرفوع ہے تو وہاں پر ضروری ہے کوئی عامل رافع ہو جو اسے رفع دے رہا ہے۔ تو اب وہاں پر ہم نے عامل رافع کو پہچاننا ہے، تو عامل کی پہچان کرنے میں بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں کہ کون سا عامل اسم کو رفع دے رہا ہے، نصب دے رہا ہے، جر دے رہا ہے۔ تو اس کی پہچان کرنے میں بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں، طلبہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بعض اوقات لفظ کا ما قبل یا ما بعد کے ساتھ تعلق جوڑنے میں دشواری پیش آتی ہے، کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کا ما قبل یا ما بعد کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو لفظ کا ما قبل یا ما بعد کے ساتھ تعلق کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی طرح ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جملے کا ما قبل یا ما بعد کے ساتھ تعلق کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اسی طرح مرکبات کی پہچان کرنے میں بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں کہ یہ مرکب کی اب بے شمار قسمیں بنتی ہیں، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب صفتی، مرکب حالی، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب بدلی۔ تو مرکب کی 16 قسمیں بنتی ہے جو آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بعض اوقات جو مرکبات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کی پہچان کرنے میں طلبہ کے لیے دشواری پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے
یا مرکب توصیفی ہے، یا مبدل منو بدل مل کر یہ مرکب بدلی ہے، یا موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی ہے، یا یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مرکب عطفی ہے، یا یہ ذوالحال اور حال مل کر یہ مرکب حالی ہے۔ تو یہ مرکبات کو پہچان کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب یہ دشواری کب دور ہوگی؟ جب ہمیں مرکبات کی تمام 16 اقسام کا علم ہوگا، ان کی پہچان کرنے کا صحیح طریقے سے علم ہوگا، تو پھر یہ دشواری ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح طویل جملوں کی ترکیب، بعض اوقات لمبی عبارت ایسی آ جاتی ہے کہ وہ طویل عبارت ایک ہی جملہ بنتی ہے، تو طویل عبارت میں ہر لفظ کی الگ الگ تحقیق کرنا بھی ذہنی طور پر طلبہ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح نحوی قواعد تو یاد ہوتے ہیں، مگر ان کا صحیح جگہ پر ان قواعد کا اطلاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم وجہ مشق کی کمی کہ مسلسل نحوی قواعد کا اجرا نہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل مشق، پریکٹس، تدریب نہ کرنے کی وجہ سے ترکیب نحوی میں مہارت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ترکیب نحوی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔